ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ آ جائیں ہمارے پاس اسٹیج پر تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ لا محمود الا اللہ حمد نفسہ بنفسہ والصلاة والسلام علی خیر البریہ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم سیدنا محمد خاتم النبیین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین والشہداء والصالحین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ فی القرآن العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ سب احباب ہیں ذوق کے ساتھ درود سلام پڑھیں۔ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد آپ تمام خوش نصیب لوگ جو عرس پاک کی محفل میں تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ اپنے وقت کو نکال کے ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں۔ آج اس سے پاک ہے حضرت حجت العاشقین، قطب الواصلین، سند الکاملین، اعلیٰ حضرت سید محمد سائیں گیلانی القادری الحسنی والحسنی۔ اکثر آپ نے حسنی اور حسینی کے ہی فکرے سنے ہیں، یہ حسنی والحسنی ہیں۔ اپنے باپ کی طرف سے بھی حسنی سید ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی حسنی سید ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ ہی واسطوں سے حضور سیدنا محمد غوث والا پیر، جسے راوی والے تقریباً غوث اعظم ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ملتا ہے دونوں طرف سے۔ ان کا عرس پاک ہے 1849 میں 13 اپریل کو آپ کا وصال باکمال ہوا۔ اسی کی یاد میں آپ کی اولاد، آپ کے عقیدت منداں یہ عرس مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ 167 عرس ہے، 167واں عرس ہے، یعنی آپ کو پونے 2 صدیاں شیخ و شریف میں تشریف فرما ہوئے گزر چکی ہیں۔ آپ لوگ جو اس خانقاہ کے متوسلین ہیں، معتقدین ہیں اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ 2015 آپ کے لیے بڑا خوش قسمت ثابت ہوا ہے۔ وہ اس لیے اس میں ہم نے 2 میلاد پاک منائے، ایک تو 4 جنوری کو منایا، ایک انشاءاللہ اسی سال 2015 میں 25 دسمبر کو منائے۔ اب پرانی روایت سنتے چلے آ رہے تھے کہ نانی اور نواسے میں کچھ نسبتیں ایسی ہیں کہ جو کسی اور میں نہیں ہیں۔ اب جب مارچ کا مہینہ آیا تو اس میں 2 11ویں آ گئی، یہ ہے غوث اعظم کی کرامت۔ اگر اس سال میں 2 میلاد آئے ہیں تو اسی مہینے میں 2 11ویں بھی آئی ہیں، ایک یکم کو منائی ہے اور ایک ہم اس مہینے کے آخر میں منائیں گے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ غوث
جیسے کہ حضور نبی کریم انبیاء میں اپنی شان رفعت رکھتے ہیں۔ بات میرا جی چاہا، بات میں نے اور کرنی تھی آپ سے، لیکن تھوڑا سا غوث اعظم کی بات کر کے، چونکہ 11ویں والے کی نسبت سے یہ مہینہ آ گیا ہے، عرس کا موقع ہے، شان اولیاء بھی ہو جائے گی، حضور غوث اعظم کی 11ویں بھی پڑھی جائے گی، اور اولاد کی بات ہو تو والدین خوش ہوتے ہیں، والدین کی بات ہو تو اولاد خوش ہوتی ہے، یہ تو اصول ہے نا، تو کوئی اعتراض نہیں، بات غوث اعظم کی ہو، یہ سرکار دو عالم کی ہو، یا حضور سید محمد سائن کی ہو، بات تو ایک ہی ہے نا، ہم تو اس کو ایک ہی بات سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ جب نفل پڑھتا ہمیشگی کرتا ہے نوافل پڑھنے پہ، یتقرب الی عبدی بالنوافل، تو پھر وہ میرے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہمارے علماء نے بیان فرمائی ہیں، ایک محبین اولیاء ہوتے ہیں اور دوسرے محبوبین اولیاء ہوتے ہیں۔ محب اولیاء وہ ہوتا ہے جو محنت کرے اور محنت کرتا کرتا اللہ تعالیٰ کا قرب پا لے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ محبین اولیاء کی شان ہے۔ جو محبوبین اولیاء ہوتے ہیں ان کی شان اور انوکھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور محبت جب کرنے لگ جاتا ہے تو پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نادا جبریل کو بلایا جاتا ہے، دعا جبریل کو بلایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جبریل عرض کرتے ہیں جی میرے رب جلیل، اللہ فرماتا ہے فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا پھر جبریل بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کوئی اٹکل پچوں کی باتیں نہیں، یہ بخاری مسلم ترمذی کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مولانا صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، الحمدللہ شیخ الحدیث ہیں۔ پھر جبریل کو اللہ فرماتا ہے کہ اب صرف تیری محبت پہ گزارا نہیں، اب تو آسمانوں اور زمینوں میں چلا جا اور ان لوگوں کی محبت اور شہرت کے ڈنکے بجا دے، اور تمام مخلوق کو یہ کہہ دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب اس محبت کی نشانی دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں، نہ شیخ شریف کو کوئی درست سڑک آتی ہے، نہ یہ کسی مین لائن کے اوپر ہے، کتنا لاکھوں کا جمع غفیر آج آیا ہوا ہے۔ یہ اس محبت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ولی اللہ سے کی ہے۔ پہلے محبت کی، پھر جبریل سے محبت کروائی، پھر جبریل کو کہا کہ پوری مخلوق کے دل میں اس ولی اللہ کی محبت ڈال دے۔ کوئی اشتہار نہیں چھپا، کوئی اعلان نہیں ہوئے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں گئی، کسی پرنٹ میڈیا کا سہارا نہیں لیا گیا۔ اس کے باوجود مین لائن سے دوں اتنا انبو اور انسانوں کا ہجوم، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، اس سے اگلا درجہ کیا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں، حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو جبریل کے ذمہ یہ کام لگ جاتا ہے، تو ایک اور کام اللہ کرتا ہے۔ یہ تو کام جبریل نے کیا کہ آپ ساروں کو اکٹھا کر کے تو شیخ شریف لے آئے، آپ کے دل میں کشش اور محبت ودیت کر دی گئی، آپ کے دلوں میں محبت کا وہ جو سم ہے آپ کے موبائل میں وہ ڈال دی گئی۔ جس طرح دور لگے ہوتے ہیں ٹاور، سم کہیں ہے، وہ ایک کشش ہے جس نے سم کو ٹاور کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے، یہ وہ محبت ہے جس کا ڈنکا جبریل نے بجایا ہے، اور آپ کھینچے ہوئے بغیر اشتہار کے یہاں آ گئے۔ یہ تو کام کیا جبریل نے، اللہ ایک اور کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ، تو پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ جس سے وہ ولی اللہ سنتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ كُنْتُ بَصَرَهُ، پھر میں اس کی
آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی بصارت، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں۔ الذی یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کہیں تو ساتھ ساتھ میں حضور غوث اعظم کی کرامتیں بھی بیان کرتا چلوں۔ یتقرب عبدی، کیسے قرب آپ نے کیا؟ 40 سال عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ یہ ہے یتقرب عبدی الیہ کا مفہوم۔ اور فیضا احببتہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ یہاں جبریل کی صدا پر یہاں پہنچ گئے۔ اب کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ آپ کے مدرسے میں ایک طالب علم رات گئے دیر تک کہیں گھومتا رہا بغداد کی گلیوں میں، اور آیا اس وقت مدرسہ بند ہو چکا تھا، لنگر ختم ہو چکا تھا۔ آپ اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اپنے بالا خانے میں چوبارے میں تشریف فرما تھے۔ وہ نیچے سین میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھوک نے ستایا۔ اس نے کہا کرامتیں تو بڑی بڑی پہلے بھی سنی ہیں، پر آج اگر غوث اعظم میرے دل کی بات جانے، مجھے کھانا کھلائے، تو تب میں غوث اعظم کو غوث اعظم مانتا ہوں۔ تب میں غوث اعظم کو غوث اعظم مانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال کا آنا ہی تھا کہ اللہ کی سماعت نے سن لیا۔ آپ نے میرے جملے پہ غور کیا؟ اس وقت غوث اعظم کی سماعت نہیں تھی۔ بندہ کیا ہے؟ بندہ تو ناچیز ہے۔ اللہ کی سماعت نے سن لیا۔ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں نا۔ تو اللہ کی سماعت نے سن لیا غوث اعظم کی صورت میں، اور بالا خانے میں وہ باری کا دروازہ کھولا اور فرمایا ارے فلانے، تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے بھوک کی خواہش آگ کو پیدا ہوئے، عبد القادر تیرے لیے کھانا آپ 1 گھنٹہ پہلے کرا کے بیٹھا۔ تو ابھی بازار میں تھا، ہم نے کھانا تیرا تب کا رکھا ہوا ہے، ابھی تو تیری خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی۔ سماعت کا تعلق تو دور کا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کن تو بصرہ الذی یبصر بہ، پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، اس اپنے بندے کی جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے اتقوا بفراست المؤمن وہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہو، سچ بتائیے کوئی چیز کائنات کی اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ وہ بدبخت ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اس علی کو نہیں جانتے جو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتا۔ علی کا تو مقام بہت ہے، یہاں تو غوث اعظم جیسے جانتے ہیں، یہاں تو غوث اعظم کا نام بھی نہیں۔ حدیث شریف میں تو ثابت کر دیا اتقوا بفراست المؤمن هو ينظر بنور اللہ۔ کوئی بھی مومن جو درجہ ایمان میں پہنچ گیا ہے، جو کامل ہو گیا ہے، اس کی نگاہ کا اتنا عالم ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب عام آدمی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو غوث اعظم اور علی المرتضیٰ کی تو بات ہی اور ہے۔ اور فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور وہاں اس کا کوئی بے عزت اس کو کرے، رسوا ہو رہا ہو، اور مجھے ایک بار میرا نام لے کر پکارے، میں وہاں بھی اس کی دستگیری کرتا ہوں، وہاں بھی اس کی دستگیری کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ تعالیٰ کی تمام روئے زمین کو، اس کے ملکوں کو دیکھا اپنی ہتھیلی پر رکھ کے، اور مجھے صرف رائی کے دانے کے برابر نظر آیا۔ یہ غوث اعظم کی بصارت ہے۔ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، اللہ کے تمام ملکوں کو میں نے اکٹھا کیا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھا، کخردلۃ علی حکم اتصالی، تو مجھے وہ صرف رائی کے دانے کے برابر نظر آئے۔ ایک آپ کی مرید تھی، خاتون عورت مرید تھی، بغداد شریف میں مرید ہوئی، کہیں دور دراز شام میں چلی گئی۔ تو شام کے لوگ اکثر بڑے غلیظ لوگ ہیں، بڑے غلیظ دماغ ہیں، ابھی بھی ہیں۔ اچھا، وہاں ایک بدبخت نے، ایک خونخوار درندے نے، ایک زانی آدمی نے اس کو دیکھ لیا اور اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ دن رات اس نے اس کا پیچھا شروع کرنا کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ خاتون اس کو کہیں ایسی اکیلی جگہ مل گئی جہاں اس کی عزت کا لٹ جانا بڑا آسان تھا۔ تو جب وہ اس پر پورا حاوی ہو گیا اور پورا قابو ہو گیا، ویسے بھی اس حالت میں بندے کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں، تو وہ مریدنی عرض کرتی اس وقت مجھے یاد آیا کہ میرے پیر نے فرمایا تھا کہ میں اگر مشرق میں بھی ہوں تو فکر نہیں کرتا۔
दस्तगीर। तो फिजा से दो जूते आए, जब वो मुझ पे हावी हो चुका था तो जूतों ने उसका सर पटकना शुरू कर दिया और खोपड़ी पे इतने जूते पड़े गैर से कि उसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई। आला हजरत बरेलवी फरमाते आला माँ कह जा गौस मोती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। आप फरमाते हैं कुन तो, शायद अल्लाह फरमाता है कुन तो का इसमें जो ज़मीर है ना मुतकल्लम का, ये अल्लाह की तरफ है। अल्लाह फरमाता है मैं बन जाता हूँ, कुन तो यादा हूँ अल्लाती जब तेशो बेहा, कि फिर मैं उसके पहले आंख का जिक्र हुआ, कान का जिक्र हुआ, आप फरमाता है कि मैं उसके हाथ भी बन जाता हूँ जिससे वो किसी चीज़ को पकड़ता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है किताबुल रिकाब में, और इसको खतीब तिब्रेज़ी ने भी नकल किया है और मिशकात शरीफ में भी ये हदीस है। अब अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे के हाथ भी बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है। तो ये पकड़ने की कैफियत सुनिए। एक दिन खलीफा वक्त वो होते थे बगदाद के जो वासी खलीफा थे, उनकी शान और शौकत ये होती थी कि कोई आज तो सफ़ीर आते हैं ना, कोई घटिया को कमीना सफ़ीर इंडिया का भी आ जाए ना तो हमारी तो हुकूमत की दौड़ें लग जाती हैं। उस वक़्त रूम के सफ़ीर आए तो उनको 5 दिन तक उनको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो खलीफा तक उनकी रसाई हासिल करवाता। 1 महीना मेहमान खाने में ठहरे रहे, फिर अगले मेहमान खाने में, 1 महीने के बाद कहीं जाके खलीफा की बारयाबी हासिल हुई उसकी बारगाह में। और देखते देखते हैरान रह के जब गलियों से गुजरते थे तो हर महल इतना खूबसूरत था कि हर महल को देख कर कहते थे रूम वाले ये बादशाह का महल है, ये खलीफा वक्त हैं। तो लोग हंस के कहते थे नहीं ये तो खलीफा के मुलाजमों के, खलीफा का महल तो भी आगे है। वो खलीफा हुजूर गौस आज़म की बारगाह में जब आता था तो उसको भी दो दिन इजाजत ही नहीं मिलती थी। आपके खादम कह देते कि हुजूर मसरूफ है, फिर कभी आना। आपको घटिया MPMN आ जाए या कुछ चपड़ासी तो हमारे पीर खानों की भी दौड़ लग जाती है। और हुजूर गौस आज़म का ये हाल है कि उनके जो मुलाजम हैं वो खलीफा वक्त को कह रहे हैं कि अभी हुजूर मसरूफ़ हैं, 2 दिन बाद रब्ता कीजिए। खैर अबुल मुज़फ़्फ़र यूसुफ अल मुस्तंजद बिल्लाह उस खलीफा वक्त का नाम था। वो आपकी बारगाह में आया और आपने बड़ी मेहरबानी की। आपकी एक आदत मुबारक थी कि जब खलीफा आता था ना या कोई बड़ा आदमी तो आप उठकर अंदर तशरीफ़ ले जाया करते थे कि उसकी ताज़ीम के लिए उठना ना पड़े। जब वो बैठ जाता तो आप तशरीफ़ लाते ताकि वही उठे। गौस आज़म की औलाद ने तो आज अपनी शेवी बदल ली है। फिर वे कहते हैं कि करामतें नहीं साथ होती हैं। हुज़ूर गौस आज़म की इत्तबा करते तो कोई करामत भी होती ना, जब इत्तबा ही नहीं तो करामत कैसे। उसने अर्ज़ किया शेख अब्दुल कादिर जीलानी मैं आपके लिए कुछ नज़र नयाज लेके आया हूँ और आगे कुछ सोने की अशरफियों के कुछ थैलियाँ आपको पेश की। आपने फरमाया हम बादशाहों का माल नहीं खाते। वो फिर जब बज़िद हुआ तो आपने फरमाया मैंने तुम्हें एक बार कहा है कि मखलूक़े खुदा का खून चूस कर मेरे पास मत लाया कर। जब वो इस पर भी बाज नहीं आया तो आपने एक अशरफी को गुस्से से पकड़ा और जब पकड़ के निचोड़ा, वो मैं बात हाथ की कर रहा हूँ कि अल्लाह फरमाता मैं पकड़ लेता हूँ उसका हाथ। जब निचोड़ा तो उससे खून बहने लग गया। खलीफा दहशत से बेहोश हो गया और खलीफे के हवारी भी बेहोश हो गया। आपने हवारियों से कहा, उसके वजीरों सफ़ीरों से, अगर निस्बत रसूल का पास ना होता, ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की औलाद से ना होता तो ये खून इसके महल्लात तक पहुँचा देता। इसने अब्दुल कादिर को समझा क्या? आप एक दफा नारा गौसिया लगाएं। एक आपको इतराज ना हो तो एक और नारा भी लगाएं, तेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर। मेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर। मेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर। मेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर। बताए कुन तो रिजला, अब मैं उसके पाँव भी बन जाता हूँ। मतलब मैं उसके पाँव ये बुखारी शरीफ में किताब रिकाब में है हदीस
کسی کو اعتراض ہو تو وہاں دیکھ لیجیے، وہاں تو اس سے بھی لمبی، میں تو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کن تو رجلہ، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ تی یمشی بہا، جن سے وہ چلتا۔ آپ یہ بتائیں مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا ہی کہہ دیا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اگلی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف کا جملہ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں صرف پاؤں نہیں بن جاتا بلکہ وہ جن سے چلتا ہے وہ پاؤں بن جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم، یہ بھائی بند ہے، ایسے میرا بجا رکھا ہوا ہے، یہ تو مجھے اٹھا رہا ہے، یا تو بند کر دو اس کو، اٹھا لے تاکہ پتہ تو ہو۔ کنتو رجلہ، اللہ تی یمشی بہا، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی میری؟ جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، او بتا رہے کہ ان کو سمجھ نہیں۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ پنجابی سمجھتے ہیں، پنجابی میری مادری زبان بھی ہے، لیکن اتنے بڑے خطابات میں، خطبات میں پنجابی بولنا جو ہے نا، میں سوء ادب سمجھتا ہوں۔ بعض اوقات کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے مجھ سے کہ جو شان کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے اردو بولتا ہوں۔ آپ ہماری قومی زبان بھی ہے، اردو سے پیار کیا کرو، اردو سمجھا کرو۔ آج کل جو یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، ماں بولی ماں بولی، یہ ان سے پوچھیں کہ ان کی ماں ایسے بولتی تھی جو یہ پنجابی کتابوں میں آپ لکھ رہے ہیں؟ آپ کتابی پڑھ کے دیکھ لیں اور لکھے ہوئے سے پوچھیں کہ تمہاری ماں ایسے بولتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ تو سکھا شاہی کی پنجابی ہے جو آپ اردو کے مقابلے میں گھسوڑے جا رہے ہیں، اور لسانیات کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بلا وجہ منہ ماں بولی ماں بولی۔ ہماری مائیں اس طرح نہیں بولتی، ہماری مائیں بولتی ہیں جس طرح لوگ آپ بولتے ہیں، جس طرح بابا وارث شاہ صاحب نے لکھا ہے، جس طرح بابا بلے شاہ نے لکھا ہے، جس طرح سیف الملوک لکھی ہوئی ہے، یہ ہے ہماری ماں بولی۔ جس طرح قبلہ میرے والد گرامی نے لکھا ہے، یہ ہمارے پنجاب کی منہ بولی زبان ہے، اور یہ زبان جو ہے یہ سائیوال سے لے کر جھنگ تک بولی جاتی ہے۔ لہجے میں اگرچہ فرق ہو، زبان میں فرق نہیں، اس میں مٹھاس ہے۔ وہ تو کیا ہے، آیا سی تے گیا سی تے بیٹھا سی تے کیتا سی، ہے تے سیاں سنیاں والی ساڑی زبان نہیں ہے، سیاں سنیاں والی ساڑی زبان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتو رجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حضور غوث اعظم ایک دن منبر پہ واعظ فرما رہے تھے اور اچانک آپ خاموش ہو گئے، اپنا دائیں پاؤں اٹھایا، آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا، پھر آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا، پھر آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا۔ واعظ ختم ہو گیا، آپ واعظ فرماتے رہے۔ بعد میں حاضرین مجلس نے پوچھا آپ کے مریدوں نے، حضور آج منبر پہ عجیب بات دیکھنے میں آئی، آپ نے 3 مرتبہ اپنا دایاں پاؤں اٹھایا اور پھر روک لیا، کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ، میں نے اولیاء اللہ سے سنا ہے کہ قطب وہ ہوتا ہے جس کے 2.5 قدم مشرق سے مغرب پہنچتے ہیں۔ قطب وہ ہوتا ہے جو 2.5 قدم اٹھائے مشرق اور مغرب ختم ہو جاتی ہے، تو میں نے اٹھایا 1 قدم، تو 1 قدم کے آگے بھی مشرق اور مغرب ختم ہو گئی۔ شاہ حضرت بلی فرماتے ہیں، مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں خدام تیرے، راج کس شہر میں کرتے نہیں خدام تیرے، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا۔ اگلے حدیث کے الفاظ سنیے، آگے چلتے ہیں۔ کہتا ہے اللہ وَإِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے، وہ بندہ، وہ جس کی پیچھے تعریف ہو گزر گیا، وہی بندہ اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے لَأُعْطِيَنَّهُ، تو پھر میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں، یعنی میں اس کا سوال ٹھکراتا نہیں۔ تینا انہوں نے سکیلا، یعنی میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں، یہ نہیں کہ دل کیا تو دے دیا، تو دل کیا تو نہ دیا۔ مطلب اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا سوال رد نہیں کرتا بلکہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں۔ ایک حدیث پہ لوگوں، ایک روایت پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، چلو لوگ اعتراض کرتے رہے، آپ کو بھی پسند آئے تو مان لے، نہ پسند آئے تو مان لے۔ حدیث کا حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس سے اگر کچھ مانگے تو میں اس کا سوال
رد نہیں کرتا بلکہ ضرور اس کو عطا فرماتا ہوں. ایک عورت آ گئی, اس نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے پاس اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے مجھے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے دے. آپ نے لوح محفوظ میں دیکھا, آپ نے دعا کی, آواز آئی عبد القادر اس کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے. کیا آواز آئی؟ اگر آپ اس روایت کو منو ان سن لیں گے نا, پھر وہ بدعت والا شرک والا فتویٰ بھی نہیں لگے گا. اگر اس کے الفاظ میں تھوڑی سی کمی بیشی ہمارے جاہل خطیب بھی کر جاتے ہیں, اگر کر جائیں گے تو پھر وہ شرک کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے. لہذا روایت کے الفاظ غور سے سنتے ہیں. اللہ فرمایا لوح محفوظ میں اس کے لیے بیٹا نہیں لکھا ہوا. آپ نے فرمایا چلو ایک نہیں تو پھر 2 دے دے. فرمایا عجیب بات ہے, میں کہتا ہوں کہ 1 2 نہیں ہے, تو کہتا 2 دے دے. اچھا فرمایا کہ چلو 2 نہیں دیتا تو پھر 3 دے دے. بات پہنچتے اللہ فرماتا ہے میں کہتا ہوں 1 بھی نہیں ہے عبد القادر, تو کہتا ہے 1 اور دے جانا. چلو اور نہیں دیتا تو بات پہنچتے 7 تک چلی گئی. غوث اعظم نے فرمایا عرض کیا میرے مالک اگر تو 6 نہیں دیتا 1 نہیں دیتا تو چلو 7 دے دے. اللہ نے فرمایا عجیب بات ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, تو کہہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں لوح محفوظ پہ ہے ہی نہیں. عرض کی میرے رب جلیل اگر بیٹے نہیں لکھے ہوئے تو یہ جو جملے میں لکھے ہوئے یہ تو غوث اعظم کے مسئلے, یہ تو لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے ہیں. اگر لوح محفوظ پہ نہ لکھے ہوئے ہوتے تو عبد القادر بولتا کیوں؟ الحمد کو خدا کو جس کی ہے ذات سبحانی, ملیا پیر گیلانی. گنہگاراں نو گالنا لاون سجدہ دی مہربانی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دو جگ تے سرداری سجدہ دی, خالق بخشی ہے سلطانی پیر گیلانی. آخر رفر ملانگ افضال سائیدہ, با پھدی دی لاج رکھیا سید علی ثانی غوث اور حیدر دا.